یزید پلیت نہ صرف صحابہ اکرام کا گستاخ تھا، بلکہ اس بدبخت کی پیشانی پر اہل بیت کرام کو بے گناہ شہید کرنے کا سیاہ داغ بھی ہے، جس کی ہر زمانے میں دنیا اسلام مذمت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت اور ذلت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ شخص نہایت ہی موٹا، بدنما اور بد اخلاق، بد مزاج، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا، اور اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی تھیں کہ جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آتی تھی۔ یہ شخص کھل کر گناہ کرتا تھا، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ اٹھا تو یزید کو کھل کر کھیلنا پڑا، اور اب یہ کھل کر آزاد ہو گیا، اور اس نے ایسے ایسے گناہ کیے اور ایسے ایسے گناہوں کو عام کیا کہ بیان کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ بہن بھائی کا نکاح، سود، شراب اعلانیہ رائج ہوئے، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، بغاوت و سرکشی انتہا کو پہنچی، اور اس نے اس قدر خباثت پھیلائی کہ اس نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ طیبہ کی طرف بھیجا۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا، اللہ کی پناہ، قتل و غارت اور طرح طرح کے مظالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایوں پر کیے، وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو شہید کیا، دوسرے عام باشندے ملا کر 10,000 سے زائد کو شہید کیا، لڑکوں کو قید کر لیا گیا، ایسی ایسی بدتمیزیاں کی کہ جن کا ذکر کرنا ناگوارا ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستون میں گھوڑے باندھے 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز نہ ادا کر سکے، صرف حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوانے بن کر وہاں رہے۔ اور یہ شخص اس قدر بغیرت تھا، اس قدر بدنصیب شخص تھا کہ ان یزیدیوں کی بری حرکات اس قدر پہنچ چکی تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برسائے جائیں۔ پھر یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، راستے میں ان کا امیر مر گیا، پھر ایک اور امیر اس کا قائم مقام کیا، تو یہ بے دین لوگ اور یہ بدبخت لوگ وہاں سے حرم کعبہ کی طرف گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی کی، وہاں پتھر پھینکے اور کعبہ معظمہ کے ساتھ ان لوگوں نے وہ بدتمیزیاں کی کہ اللہ کی پناہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان کیا گیا جو دمبا تھا، اس کے سنگ بھی وہاں پہ تبرکن رکھے تھے، ان کو بھی جلایا گیا، اور کعبہ معظمہ کے اوپر جو کپڑا تھا اس کو بھی جلایا گیا، اور ان لوگوں نے وہاں بہت ظلم و ستم کیے۔ سنا آپ نے کہ یزید کس قدر بدبخت تھا، یہ یزید نے سب کچھ دنیا کی محبت میں کیا، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ یزید شرابی تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید جو ہے حرام خوری کرنے والا تھا۔ اب علماء کرام نے یزید کی مختلف 7 اس طرح کی بری عادتوں کو بیان کیا کہ جن کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیعت کو قبول نہ کیا۔ اب غور کیجیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیاوی کوئی معاذ اللہ لالچ نہیں تھا، اور نہ ہی یزید پلید کے جو ہے نام سے یا اس کی ذات سے کوئی آپ کو اختلاف تھا، اگر اختلاف تھا تو یزید کے کردار سے تھا۔